السلام علیکم، ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں سبی الحسن۔ ناظرین، ملٹری کورٹس کیس کی 50 سے زائد سماعتیں ہو چکی ہیں۔ آج بھی 7 رکنی آئینی بینچ نے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں ملٹری کورٹس کیس کی سماعت کی۔ کیا تفصیلات تھی اس پر آج بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ فیڈ بیک بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے اس کے لیے میں نے مدعو کیا ہے سینئر صحافی جانزیب عباسی، ایکسپریس نیوز سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ عباسی صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ آج کی ہیئرنگ میں اٹارنی جنرل نے دلائل کا آغاز کیا۔ جی ہاں سبھی، ہم جانتے ہیں کہ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث جو ہیں وہ کافی تفصیل سے اپنے دلائل دے چکے ہیں۔ تفصیل سے دلائل دینے کی وجہ خواجہ حارث صاحب نے اس آئینی بینچ کو خود بھی یہ بتائی تھی کہ بہت سارے ایسے پوائنٹس انٹرا کورٹ اپیل میں وکلاء کی جانب سے دیے گئے جو مین کیس میں آرگیو نہیں کیے گئے تھے۔ مطلب ایک طرح سے نیا کیس پریزنٹ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلاء قیادت ہے اس کی طرف سے۔ اب بالخصوص جو عمران خان کے وکیل ہیں عزیر بھنڈاری، انہوں نے اس کیس میں آرٹیکل 245 کی بات کہی اور کہا جی کہ جو فوج ان دی ایڈ آف سول پاور بلائی جاتی ہے تو اس بلائے جانے کا جو یہ کانسٹیٹیوشنل پاور ہے اس میں یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ وہ جوڈیشل ورک بھی کر سکتی ہے۔ ایک آرگیومنٹ ان کا یہ تھا۔ اسی طریقے سے آئی سی اے کے اختیار سماعت کے اوپر اچانک سے اعتراض کر دیا گیا کہ یہ ایک طرح سے نئے سرے سے کیس جو ہے وہ آرگیو نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کا جو لائک ریویو جو ہے وہ اختیار اس کا اتنا ہی محدود ہے جتنا ریویو یا اسے تھوڑا سا زیادہ کرتا۔ تو کچھ اس طرح کے نئے آرگیومنٹس ہوئے تو جس کی بنیاد کے اوپر بہرحال وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے جو ہے وہ تفصیل سے آرگیو کیا۔ ان کے دلائل مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ کہا گیا اٹارنی جنرل کی طرف سے کہ میں آرگیو کروں گا۔ آج اٹارنی جنرل آئی، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے 3 نکات کے اوپر آرگیومنٹس کرنے ہیں۔ ایک یہ کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے اس کے پیچھے محرکات یا یہ واقعات ہوئے کیوں۔ بیسیکلی جو پہلے بھی یہ آرگیو کیا جا چکا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن منصوبہ تھا۔ پروسیکیوشن کا بنیادی طور پہ یہی کیس ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں ایک منصوبے کے تحت مختلف جو مقامات ہیں ان کے اوپر اٹیکس کیا گیا اور مقصد یہی تھا کہ یہ کسی ایک اسپیسیفک منصوبے کے تحت یہ اٹیکس کیے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں جو ہے کچھ آرگیومنٹس کروں گا۔ کچھ حصہ جو قانونی نوعیت کا ہے وہ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کور کر چکے ہیں۔ دوسری بات اٹارنی جنرل نے یہ کہی کہ جو فرسٹ فیز آف لٹیگیشن تھی اس وقت میری طرف سے یا اٹارنی جنرل یا فیڈریشن کی طرف سے کچھ کمٹمنٹس یا کچھ یقین دہانیاں کروائی گئی تھی۔ اس کے اوپر کیونکہ یہ کوسچنز بھی عدالت کی طرف سے پوچھا گیا، اس پہ سلمان رقم راجہ نے بھی آرگیو کیا اور کہا جی کہ وہ عمر عطا بندیال صاحب کے بینچ جب تھا اس وقت آرگیومنٹس میں اور اس وقت کے جو بینچ ہے اس کے عدالتی حکم ناموں میں وہ چیزیں جھلکتی ہیں کہ یہ کمٹمنٹس کروائی جائیں گی، مرضی کا وکیل دیا جائے گا، اپیل کا حق ہوگا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں کیونکہ فلفل کیوں نہیں ہوئی، تو میں نے کہا ہے کہ میں اس کے اوپر بھی تفصیل سے عدالت کی معاونت کروں گا۔ جو تیسرا موضوع ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ اپیل کا حق جو ہے، رائٹ ٹو اپیل، تو اس کے اوپر اٹارنی جنرل نے یہ بات کہی کہ ایک تو گزشتہ دنوں بہت زیادہ فوکس رہا فیڈرل گورنمنٹ کا وہ تھا جو نہروں کے معاملے کے مابین سندھ حکومت اور پنجاب حکومت کا جو کینالز کا ایشو ہے، جی وہ پروجیکٹ جو تھا جس پہ وفاقی حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے، تو اس کے اوپر کوئی جو تفریق یا جو اختلافات یا بیانات ہمارے سامنے بہرحال میڈیا پہ رپورٹ بھی ہوتا نہیں یہ چیزیں، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ایشو جو ہے وہ خاصا فوکس رہا۔ اس کے بعد اب جو سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے معاملہ وہ جو انڈیا کا معاملہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ آبی جارحیت بھارت کی اس نے جو کچھ کیا یک طرفہ طور کے اوپر سنتاس معاہدے کو معطل کر دیا، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ چیزیں تو اس وقت ہمارے فوکس میں ہیں، لیکن اپیل کے حق کے حوالے سے میں انسٹرکشن دوں گا فیڈرل گورنمنٹ سے، تو کیونکہ یہ پالیسی میٹر ہے۔ تو اس پہ جسٹس جمال مندوخیل نے ان سے پوچھا کہ
پالیسی میٹر ہے آپ کا. آپ چاہیں تو قانون سازی کرنی یا نہیں کرنی یہ آپ کا معاملہ ہے. ہم نے تو صرف کیس دیکھنا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ جو ہمارے سامنے ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے. آپ چاہیں تو تمام کیسز ادھر لے جائیں. بس یہ بات بھی ایک انہوں نے کہی. تو جسٹس محمد علی مظہر نے اور جسٹس امین الدین خان نے بھی پوچھا کہ آپ نے یہ جو 3 نکات آپ نے بتائے ہیں کہ اس پہ آرگیو کرنا ہے, اس پہ آپ کو وقت کتنا چاہیے. تو اس پہ اٹارنی جنرل نے جواب دیا جی کہ مجھے 45 منٹ چاہیے ہوں گے. تو عدالت نے پھر تمام ججز کی مشاورت سے یہ طے کیا کہ اس کیس کی جو آئندہ سماعت ہے وہ 5 مئی تک ملتوی کی جاتی ہے. تو 5 مئی کو 45 منٹس کے لیے اٹارنی جنرل اپنا موقف پیش کریں گے, اور پھر اس کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ ججمنٹ ریزرو ہو جائے گا. اچھا, نیب ترامیم کیس آپ کو یاد ہوگا کافی زیادہ اس کی بھی سماعتیں ہوئی تھیں, تقریباً 35 سماعتیں ہوئی تھیں, اور عمران خان اس میں درخواست گزار تھے نیب ترامیم کے خلاف. اور جب یہ وہ کیس چل رہا تھا تو اس وقت پورے ملک کی سیاست ایک طرح سے رک گئی تھی, کیونکہ جب تک نیب ترامیم کیس کا فیصلہ نہیں آنا تھا کوئی بھی سیاسی جماعت کوئی اپنی حکمت عملی بتانے کو تیار نہیں تھا, کیونکہ کیس ڈیسائیڈ ہونا تھا. اب اس کیس کی بھی کافی زیادہ سماعتیں ہو گئی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کب تک جو ہے تو اس کا معاملہ چلتا رہے گا, اور پھر اس کے بعد کیا ملٹری کورٹس میں جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا معاملہ چل رہا ہے اس کا بھی کچھ تعلق بنتا ہے اس سے؟ دیکھیں, جو سیکنڈ پریس ریلیز آئی تھی ISPR کی طرف سے, اس میں تو فیض حمید کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر بھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو اب کیونکہ یہ پوری پروسیڈنگ ود ان دی آرمی ایک ڈپارٹمنٹل ایشو ہے, کیونکہ صحافیوں کو ایکسیس نہیں ہوتی, یہ ان کے اپنا ایک سابق DG ISI ہیں, ان کے اپنے کچھ SOPs ہیں, کیونکہ جب تک یہ معاملہ کوئی سویلین کورٹ میں نہ آئے تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا. لیکن وہ صرف فیض حمید تک کا معاملہ. نمبر 2 یہ ہے کہ آفیشیلی پریس ریلیز کے ذریعے جو ہے وہ بتایا جائے, تو وہ وہیں سے ہی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ کیا لنک عمران خان کا فیض حمید سے ہے, یہ 9 مئی کا ڈیزائن ہے نہیں ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہیں سے ہی کلیئر ہوں گی جب یہ پتہ لگے گا جی کہ فیض حمید کا جو کورٹ مارشل ہے کیا وہ کنکلوڈ ہو گیا ہے, اس کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے کیا تفتیش ہوئی. تو یہ انہی کا ڈومین ہے, تو ہم رپورٹ وہیں سے کرتے ہیں جب ISPR ہمیں آفیشیلی ہی اس کے اوپر بتاتا ہے. لیکن کیا یہ کیس ڈٹرمن کرے گا عمران خان کا کوئی فیوچر 9 مئی واقعات کو لے کر؟ ایک تو ان پہ سیپریٹ کیسز بھی چل رہے ہیں, لیکن پوری ایک سازش, بغاوت کی سازش, ایک ایسی سازش جس نے ملک کی جڑیں ہلا دی, بنیادیں ہلا دی. تو عمران خان کا جو فیوچر ہے وہ بھی یہ کیس ڈٹرمن کرے گا. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, یہ تو شواہد, اگین میں وہی بات کروں گا, یہ تو شواہد پر منحصر ہے کہ کیا ایسے ایویڈنسز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اس طرف پروسیڈنگ جو ہے وہ جا سکتی ہے, یا کیس کو اس طرف لے کے جایا جا سکتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انویسٹیگیشن سے ہی ہوں گی, لیکن جو آرمی ایکٹ کے سیکشنز ہیں ان کو تو بحال جب کیا جائے گا تو پھر اس کے بعد ہی میری پڑھائی کے مطابق جو ٹرائل ہے وہ ہو سکے گا. بہت شکریہ جانزیب عباسی. تو ناظرین, اس کیس میں میرا یہ خیال ہے کہ اب صرف اکیڈیمک ڈیبیٹ رہ گئی ہے, اور جو آرمی ایکٹ کی شقیں ہیں ان کو ریسٹور کرنے کا معاملہ ہے, ریسٹور کرنے تک بات جا سکتی ہے. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.